اس مہینے میں ایک افسوسناک تاریخی واقعہ پیش آیا 10 محرم کو، جب پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار کے بعد افراد جن میں آپ کا نواسہ حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہیں شہید کیا گیا، جو کہ تاریخ کا ایک المناک واقعہ ہے۔ یہ خاندان اس روئے ارضی پر سب سے مقدس خاندان ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی آل ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کا نسل، پیغمبر علیہ السلام کا خاندان بلا شبہ اس پوری کائنات کا سب سے اعلیٰ اور سب سے پاکیزہ خاندان، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کا حکم بھی ہے۔ ایک غزوے سے لوٹتے ہوئے آپ نے ایک چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا، غدیر خم کے نام سے وہ معروف ہے، اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرت، میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ ثقل، ثقل ثقیل سے ہے، ثقیل کا معنی بوجھل چیز، ثقل سے مراد 2 انتہائی بوجھل اور قیمتی امانتیں۔ یہ بات انسان کب کرتا ہے؟ جب کسی لمبے سفر پر روانہ ہو اور اس کا کوئی قیمتی اثاثہ ہو، وہ سمجھتا ہے اگر میں ساتھ لے کر جاؤں گا تو اس کے گرنے کا اور چوری ہونے کا احتمال ہے، تو کسی بہت ہی امانت دار شخص کے پاس اس کو بطور امانت چھوڑ جاؤں کہ وہ اس کی حفاظت کرے، جب واپس آؤں تو میں وصول کر لوں۔ تو وہ کسی امانت دار شخص کو وہ امانت سونپتا ہے، وہ ایک بار گراں اس کے سر پہ لاد دیتا ہے کہ یہ میری امانت ہے، بہت ہی قیمتی، بہت ہی بوجھل اور وزنی، اس کو آپ نے سنبھالنا ہے، یہ ثقل کہلاتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 چیزوں کو ثقل کہا۔ ایک کتاب و سنت، کتاب اللہ، کتاب اللہ سے مراد قرآن بھی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے۔ نصاً قرآن کو بھی کتاب اللہ کہا گیا ہے اور حدیث کو بھی کتاب اللہ کہا گیا ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی اطرا تھی، میرے اہل بیت، ان کا اکرام، ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کا احترام، یہ بھی تم پر ایک فریضے کے طور پر ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ خاندان ہے، دنیا کا کوئی نسل اس نسب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ نسب یقیناً عزت اور تکریم کا مستحق ہے۔ آپ کے اہل بیت، اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی شخص کے اہل بیت 2 ذریعوں سے ثابت ہوتے ہیں، کسی بھی شخص کے اہل بیت 2 طریقوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ، ایک ذریعہ خونی رشتہ ہے، خونی رشتے سے پیدا ہونے والے افراد آپ کے اہل بیت ہیں۔ دوسرا ذریعہ اور طریقہ مصاہرت کا طریقہ ہے، آپ کی کہیں شادی ہو، جو عورت آپ کے نکاح میں آئے گی وہ آپ کی اہل بیت بن جائے گی۔ اس عورت کا اہل بیت بننا خونی رشتے سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ نکاح کسی غیر خاندان میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن مصاہرت کے تعلق سے یہ عورت آپ کی اہل بیت بن جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کی تکریم کا اور احترام کا حکم دیا، جس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے نمایاں سبب یہ ہے کہ اہل بیت سے آپ کو بہت کچھ دین ملے گا۔ چنانچہ آپ کے گھر کی ساری باتیں امہات المومنین نے بیان کی ہیں۔ آپ کے اہل بیت میں سے ایک خاتون ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 2000 سے زائد
احادیث کی راویہ ہیں، اتنا بڑا ذخیرہ، اور ان کی احادیث پر ذرا غور کریں، فقاہت کے انبار آپ کے سامنے لگ جائیں گے، تو یہ ایک اشارہ ہے کہ میرا بہت سا علم اہل بیت کے تعلق سے تم تک پہنچے گا۔ چنانچہ امہات المومنین کتنی عظیم احادیث کی راویہ ہیں، اور یقیناً اس تعلق سے وہ اس پوری امت کی محسن ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ نے، ام سلمہ نے، جناب حفصہ اور میمونہ نے رضی اللہ عنہ گھر کی ساری خبریں بیان کی، حتیٰ کہ لحاف کے اندر کی خبریں بیان کی، کیونکہ نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو تشریحی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پہلو کی حیثیت محض خانگی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ تشریحی حیثیت ہوتی ہے۔ تو ہر پہلو بیان کیا، ہر پہلو کا ذکر کیا، اور یہ اس دین کی سماحت اور برکت ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے علم کے اس راستے کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ تم میرے اہل البیت کا احترام کرنا۔ یہ احترام ہم پر فرض ہے، یہ تکریم ہم پر فرض ہے، اور یقیناً ہم یہ بات قرار دیتے ہیں کہ یہ ایک بڑا تاریخی المیہ ہے نبی علیہ السلام کے بعد اہل البیت کی شہادت کا واقعہ۔